چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی پر مبنی چالیں جسمانی چالوں کی جگہ لے لیں گی۔ جنرل عاصم منیر نے روہی اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح کر دیا۔ EME ریجنل ورکشاپ کے دورے کے موقع پر انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان 14ویں بار سنبھال لی۔ بحرین میں منعقدہ تبدیلی کمان کی تقریب پاکستان کے سفیر اور متعدد بین الاقوامی بحری افواج کے نمائندے بھی موجود رہے۔ کوموڈور محمد یاسر طاہر نے کمان اپنے پیشرو کوموڈور فہد ایس الجوید سے سنبھالی۔ پاکستان نیوی نے علاقائی سمندری سلامتی، بحری تجارتی راستوں کے تحفظ اور غیر قانونی اسلحہ اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف سرگرمیوں پر اپنا کلیدی کردار اجاگر کیا۔ کوموڈور محمد یاسر طاہر کی قیادت میں CTF 150 نئی ذمہ داریاں شروع کر DGI-SPR کا جامعہ کراچی کا دورہ۔ اساتذہ اور طلباء نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ قومی سلامتی پر عوام اور افواج پاکستان کے اتحاد کے عزم کا اظہار۔ اساتذہ کی جانب سے غیر مصدقہ معلومات کے نقصانات پر زور دیا گیا۔ طلباء کا سوشل میڈیا پر دشمن بیانی کو ناکام بنانے کا اعلان۔ مس اور ڈس انفارمیشن پر DGI-SPR کی طرف سے تفصیلی آگاہی۔ ملک میں 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا امکان۔ اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ مکمل کر لی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول ڈویژن وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن 31 جنوری کو جاری کر وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی سری لنکا کے اعلیٰ وزراء سے ملاقات۔ صنعت، تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی پر تفصیلی بات چیت۔ ہارون اختر خان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے ویژن کے تحت خطے میں معاشی تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دبئی میں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات۔ پاک UAE تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ زبیل پیلس میں ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے معاشی اور تجارتی تعاون، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، فوڈ سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی بات چیت کی۔ صدر زرداری نے UAE میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ شیخ محمد بن راشد کو پاکستان دورے کی دعوت دی۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور اعلیٰ سطحی رابطوں کے تسلسل پر بھی زور دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ وزارت قانون کی جانب سے 11 ججز کی مستقلی کے نوٹیفیکیشنز جاری۔ ایڈیشنل جج جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر اوان اور جسٹس سردار اکبر علی مستقل۔ جسٹس احسن رضا کاظمی، جسٹس ملک جاوید احمد اور جسٹس جواد ظفر بھی مستقل ہو گئے۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خان، جسٹس سلطان محمود کو مستقل کرنے کی منظوری۔ جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابہر گل خان کو مستقل کر دیا گیا۔ بانی PTI بالکل تندرست ہیں، کسی قسم کی تشویش نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی یقین دہانی۔ کہا کہ بانی PTI کا طبی معائنہ ہفتے کی رات اڈیالہ جیل میں آنکھوں کی ماہرین نے کیا۔ معائنے کے بعد طبی ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ بانی کو بہتر معائنے کے لیے پیمز اسپتال لے جانا ضروری ہے۔ بانی PTI کی رضامندی کے بعد انہیں پیمز منتقل کیا گیا، جہاں معمول کا طبی معائنہ کیا گیا اور بعد ازاں واپس اڈیالہ جیل لے جایا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے چینی قونصل جنرل یاؤ شیرنگ کی الوداعی ملاقات۔ چینی قونصل جنرل کی خدمات کو سراہا۔ کہا پاکستان چین دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے۔
دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین دوستی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ یاؤ شیرین نے کہا، پاکستان کی عوام کو مشکور ہوں، بہت سی یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پاکستان اور چین کی عوام اخوت اور محبت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ انتظامی یونٹس کی تشکیل سے عوامی مسائل حل ہوں گے۔ بلوچستان کی یکساں ترقی، حکومت کا عزم، دور دراز علاقوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رکنی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بلوچستان آج ایک تاریخی موڑ سے گزر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی، سہولت کار بھی نہیں بچیں گے۔ بندوق کے زور پر بلوچ اور پاکستان کے رشتے کو توڑنے نہیں دیں گے۔ سرفراز بگٹی کا رکنی میں اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا بھی لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب نالے میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاش مل گئی۔ 24 سالہ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ سیوریج لائن میں گرنے والی 9 ماہ کی بچی کی لاش ریسکیو ٹیم کو سگیاں سے ملی۔ پولیس اور دیگر اداروں نے لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ غفلت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد کو معطل کر دیا گیا۔ لاہور سانحہ بھاٹی گیٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فوری نوٹس، ہنگامی اجلاس طلب۔ وزیر اعلیٰ بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گی۔ سانحہ بھاٹی گیٹ پر رپورٹ کی روشنی میں سخت کارروائی کا عندیہ۔ مریم نواز نے انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی کو بھی غفلت کی قیمت انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل آباد تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے ملک آباد میں افسوسناک واقعہ، سیوریج کے گندے جوہڑ میں گرنے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ پروین کی نعش ریسکیو ٹیم نے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ ملک آباد کے رہائشی علاقوں کے ارد گرد گندے پانی کے جوہڑ بنے ہوئے ہیں۔ مرکزی سڑک سے بھی شہریوں کا پیدل گزرنا محال ہے۔ مقامی مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے روانڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات، کراچی جبوتی اور کراچی ممباسا نئی شپنگ لائنز کی تجویز پر زور دیا گیا۔ روانڈا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ مشرقی افریقہ کی 50 کروڑ صارفین پر مشتمل مارکیٹ تک رسائی ممکن ہوگی۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا کہ سمندری راہداریوں سے تجارتی لاگت میں 30% کمی ہوگی۔ گوادر کو افریقہ کے لیے مستقبل کا اہم برآمدی مرکز بنایا جائے گا۔ پاکستانی برآمدات عالمی منڈی میں زیادہ مسابقتی اور بحری کردار میں وسعت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کریم آباد انڈر پاس منصوبہ مارچ 2026 تک ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ریمپ کی تعمیر میں سست روی پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار برہمی، فروری 2026 کے تیسرے ہفتے تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن ٹیم کا کریم آباد انڈر پاس منصوبے کا دورہ۔ انڈر پاس منصوبے کی تاخیر کی بنیادی وجہ کے الیکٹرک کی یوٹیلیٹیز کی منتقلی قرار دی کہ الیکٹرک فوری طور پر یوٹیلیٹیز کی منتقلی مکمل کرے، وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ بھارتی حکومت کی نااہلی، ٹیپا وائرس کے خطرے میں پھیلنے کا خدشہ۔ ایشیا کے متعدد ممالک نے بھارتی مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے خبردار کیا کہ ٹیپا وائرس میں اموات کی شرح 40 سے 70% تک ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت ایک بار پھر عالمی صحت کے خدشات کا مرکز بن گیا۔ تھائی لینڈ، تائیوان، برطانیہ سمیت کئی ممالک کی اسکریننگ شروع کر دی گئی۔ افغانستان میں میڈیا سپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا شدید رد عمل۔ کہا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق طالبان رجیم کی اظہار رائے کی آزادی پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اقدامات میڈیا پر کنٹرول اور آوازیں دبانے کی کوشش۔ میڈیا سپورٹ تنظیمیں پہلے ہی دھمکیوں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی آمرانہ پالیسیوں سے آزاد صحافت غیر محفوظ ہے۔ افغانستان میں میڈیا پر پابندیاں سچ اور اختلاف رائے ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔
اسلام آباد میں منشیات کی روک تھام سے متعلق قومی سیمینار کا انعقاد۔ ANF اور اپ اسکیل کے تعاون سے کوریئر سروسز کے کردار پر غور کیا گیا۔ کوریئر کے ذریعے منشیات سمگلنگ کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ ANF نے ملک میں منشیات کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ANF سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ ملک سے منشیات کی لعنت کے خاتمے تک پرعزم رہے گا۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاک چین معدنی تعاون فورم کا انعقاد کیا گیا۔ فورم میں 71 چینی اور 133 پاکستانی کمپنیوں کے 850 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ڈیولپمنٹ اینڈ خصوصی انیشیٹو احسن اقبال نے پاک چین سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو سراہا۔ چینی سفیر جیانگ جان ڈاک کا پاکستان کے معدنی شعبے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چائنا چیمبر آف کامرس پاکستان کے چیئرمین وانگ ہوئی نے کہا کہ معدنیات میں تعاون پاک چین شراکت داری کا نیا ستون ہے۔ SIFC کے تحت معدنیات اور کان کنی کا شعبہ ترجیحی قرار دیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 74 سالہ علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک گرینڈ آرڈر آف میرٹ کا نائٹ دیا۔ علی اکبر نے 50 برس سے پیرس میں اخبار فروشی کے خدمات انجام دی ہیں۔ لاطینی کوارٹر میں علی اکبر مقامی لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ اعزاز فرانسیسی صدارتی محل میں تقریب میں دیا گیا۔ 1973 میں علی اکبر پاکستان سے فرانس منتقل ہوئے۔ یہ اعزاز پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج ماضی سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران جانے والا بحری بیڑا وینزویلا بھیجے گئے جہاز سے بڑا ہے۔ ایران پر اگلا حملہ شدید ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا۔ بولے، امید ہے ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ اور برابر کا معاہدہ کرے گا۔ چاہتے ہیں ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہ ہو۔ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدہ تمام فریقین کے لیے فائدہ مند ہو۔ ٹرمپ نے مزید کہا، پہلے بھی ایران کو کہا تھا معاہدہ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ایسا جواب دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا ہوگا۔ ایران باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اگر دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا اور ایسا جواب دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا آخری مرتبہ جب امریکہ نے عراق اور افغانستان کی جنگ میں کودا تو اسے $7 کھرب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے 7,000 سے زائد فوجی مارے گئے۔ ایرانی مشن نے یہ پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا، جس کے ساتھ صدر ٹرمپ کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ بھی شامل کیا۔ اور T20 ورلڈ کپ میں اسکاٹ لینڈ کی شمولیت کے بعد ویزا خدشات سامنے آ گئے۔ پاکستانی نژاد سفیان شریف کے ویزے پر سوالیہ نشان، دیگر کھلاڑیوں کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا۔ کرکٹ اسکاٹ لینڈ کا ویزا حصول کو اولین ترجیح قرار۔ ICC کا BCCI اور مقامی حکام سے رابطہ۔ T20 ورلڈ کپ 2026 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شروع۔